وبركاته تشریف رکھیں. تلاوت قرآن کریم فیروز عالم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من
ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ ابھی سورہ آل عمران کی آیات 133 تا 137 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب تفسیر صغیر سے ان کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ تفسیر صغیر سے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں، اور اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی طرف سے نازل ہونے والی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی قیمت آسمان اور زمین ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے بڑھو۔ جو متقی خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو دبانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے جو کسی برا کام کرنے کی صورت میں یا اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی صورت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون قصور معاف کر سکتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے اس پر دیدہ و دانستہ ضد نہیں کرتے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی جزا ان کے رب کی طرف سے نازل ہونے والی مغفرت اور ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں بستے چلے جائیں گے۔ اور کام کرنے والوں کا یہ بدلہ ہی اور کام کرنے والوں کا یہ بدلہ کیا ہی اچھا ہے۔ نظم عصمت اللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے، ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے، نہ یہ ہم سے احسان خدا ہے۔ کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے، کرو
صدق و صفا ہے کہ یہ حاصل ہو جو کہ یہ حاصل ہو جو شرط لکھا ہے، یہی آئینہ خالق نما ہے، یہی آئینہ خالق نما ہے، یہی ایک جوہر یہی ایک جوہر سیف دعا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے، یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، بجز تقوی زیادت بجز تقوی زیادت ان میں کیا ہے، ڈرو یارو کہ وہ بینا خدا ہے، ڈرو یارو کہ وہ بینا خدا ہے، اگر سوچو اگر سوچو یہی دار الجزا ہے، مجھے تقوی سے اس نے یہ جزا دی، مجھے تقوی سے اس نے یہ جزا دی،
فسبحان الذي أخذ الأعادي. عجب گوہر ہے جس کا نام تقویٰ، عجب گوہر ہے جس کا نام تقویٰ. مبارک وہ ہے، مبارک وہ ہے جس کا کام تقویٰ. مبارک وہ ہے جس کا کام تقویٰ. سنو ہے حاصل اسلام تقویٰ. سنو ہے حاصل اسلام تقویٰ. خدا کا عشق میں، خدا کا عشق میں اور جام تقویٰ. مسلمانوں بناؤ تام تقویٰ. مسلمانوں بناؤ تام تقویٰ. کہاں ایمان گر، کہاں ایمان گر ہے خام تقویٰ. یہ دولت تو نے مجھ کو اے خدا دی، یہ دولت تو نے مجھ کو اے خدا دی. فسبحان الذی، فسبحان الذی أخذ الأعادي. فسبحان الذي أخذ الأعادي. دانش خرم صاحب، احسان احمد صاحب، UK، فارسی نظم کلام حضرت مسیح علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فارسی منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام.
بکوشید جواناتا بدین کو شود پیدا بہار و رونق اندر روزی ملت شود پیدا بکوشید جواناتا بدین کو شود پیدا بہار و رونق اندر روزی ملت شود پیدا اگر امروز فکر عزت دین در شما جوش شمارا نیز واللہ رتبت و عزت شود پیدا بکوشید جواناتا بدین قوت شود پیدا بہار و رونق اندر روزی ملت شود پیدا دو روز عمر خود در کار دیں کوشید یاران کہ آخر ساعت رحلت بصد حسرت شود پیدا بکوشید جواناتا بدین قوت شود پیدا بہار و رونق اندر روزی ملت شود پیدا بجو از جان و دل تا خدمتی از دست تو آیا بغای جاودان یا بیگرین شربت شود پیدا بکوشید جواناتا بدین قوت شود پیدا بہار و رونق اندر روزی ملت شود پیدا بمفتین اجر نصرت را دهندت ای اخی ورنا غذای آسمان استین به هر حالت شود پیدا بکوشید جواناتا بدین قوت شود پیدا بہار و رونق اندر روزی ملت شود پیدا ہمی بینم کہ دادار غدیر و پاک می خواہد کہ بازاں قوت اسلام آن شوکت شود پیدا بکوشید جواناتا بدین قوت شود پیدا بہار و رونق اندر روزی ملت شود پیدا کریم آسد کرم کن بر کسی کو ناصری دین است بلائے او بگردان گر گہی آفت شود پیدا چنان خوشدار او رائی خدای قادر مطلق کہ در ہر کاروبار و حال او جنت شود پیدا کریم آسد کرم کن بر کسی کو ناصر دین است بلائے او بگرداں گر گہی آفت شود پیدا چنان خوشدار او رائے خدای قادر مطلق کہ در ہر کاروبار و حال او جنت شود پیدا بکوشید جواناتا بدین قوت شود پیدا بہار و رونق اندر روزی ملت شود پیدا بکوشید جواناتا بدین قوت شود پیدا بہار و رونق اندر روزی ملت شود پیدا بہار و رونق اندر روزی ملت شود پیدا ترجمہ محمود احمد اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے فارسی منظوم کلام میں سے 8 اشعار پڑھے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ پیش ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے جوانوں، کوشش کرو کہ دین اسلام میں قوت پیدا ہو اور ملت اسلام کے باغ میں بہار اور رونق آئے۔ اگر آج دین کی عزت کا خیال تمہارے دل میں جوش مارے تو خدا کی قسم اس سے تمہاری بھی عزت اور رتبت پیدا ہو جائے گی۔ اے دوستو، اپنی اس 2 روزہ عمر کو دین کے کام میں گزارو، ورنہ مرنے کی گھڑی سینکڑوں حسرتیں لے کر آ جائے گی۔ دل و جان سے کوشش کرو تاکہ تمہارے ہاتھوں سے کوئی خدمت اسلام ہو جائے۔ اگر یہ شربت پیدا ہو جائے تو تم ہمیشہ کی بقا حاصل کر لو گے۔ اے بھائی، مفت میں تجھے نصرت کا اجر دے رہے ہیں، ورنہ یہ تو آسمانی فیصلہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قادر و قدوس خدا کا منشا یہ ہے کہ اسلام کی وہ قوت اور وہ شوکت پھر پیدا کرے۔ اے خداوند کریم، سینکڑوں مہربانیاں اس شخص پر کر جو دین اسلام کا مددگار ہے۔ اگر کبھی آفت آئے تو اس کی مصیبت کو ٹال دے۔ خداوند قادر مطلق اسے ایسا خوش رکھ کہ اس کی حالت اور سب کاروبار میں ایک جنت پیدا ہو جائے۔ آمین۔ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ایک بار پھر ہمیں جلسہ سالانہ UK میں شمولیت کی توفیق دے رہا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ہم ایک بار پھر اپنے نفس کی اصلاح اور پاکیزگی اور آپس کی محبت اور بھائی چارے کو بڑھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہی حضرت مسیح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق جلسے کے انعقاد کا مقصد تھا۔ بس ان 3 دنوں میں اس مقصد کو سامنے رکھیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اسے کوئی معمولی جلسہ نہ سمجھو، تو یہ مقصد تو تبھی پورا ہو سکتا ہے جب ہم ایک غیر معمولی پاک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اس جلسے میں شامل ہوں اور اس کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد اور خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے یہ 3 دن گزاریں اور پھر اسی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر ہم یہ سوچ نہیں رکھتے اور اس کے لیے کوشش نہیں کرتے تو یہاں آنا ہمارا
فضول اور بے فائدہ ہے۔ جلسے کا جو اتنا وسیع نظام کیا گیا ہے اور لاکھوں پاؤنڈ خرچ اور ہزاروں کارکنوں کی ہزاروں گھنٹوں کی محنت ہے، یہ صرف دنیاوی میلے کے اظہار کا ذریعہ بنے گی۔ پس شاملین جلسہ ان دنوں میں مکمل طور پر دنیاوی معاملات کو دلوں سے نکال کر اس جلسے میں شامل ہونے کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسے کے انعقاد کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں وہ مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مقصد ہے زہد، پھر تقوی، پھر خدا ترسی، پھر نرم دلی، پھر محبت و مواخات، پھر عاجزی، پھر سچائی اور راست بازی، پھر دینی مہمات کے لیے سرگرمی دکھانا۔ بس یہ وہ باتیں ہیں جن کو ان دنوں میں ہر ایک کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی بات ہے زہد۔ زہد کیا ہے؟ ہم سادہ الفاظ میں کہہ دیں گے کہ زہد نیکی اور تقوی ہے، لیکن زہد کے حقیقی اور گہرے معنی ہیں کہ ہر قسم کے جذبات کو قربان کرنا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اس حالت کو پیدا کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں یا ہمارے دلوں میں اس کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ پھر زہد کے معنی ہیں اپنی دلی خواہش سے اور کسی دعوے سے دستبردار ہونا، جو ذاتی خواہشات ہیں اسے دستبردار ہونا، اپنی خواہشات کو خدا تعالیٰ کی خاطر چھوڑنا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم یہ حالت پیدا کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، یا یہ خواہش ہمارے دل میں ہے کہ ایسا ہو؟ پھر اس کے معنی ہیں مستقل مزاجی سے کسی بھی بری چیز سے بچتے چلے جانا اور اسے سختی سے رد کرنا۔ کیا یہ حالت ہمارے اندر ہے، یا دنیا کی خواہشات اور برائیاں اور لغویات ہمیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی طرف راغب کر دیتی ہیں، دنیاوی خواہشات کی طرف؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی خواہش نہ کرنا۔ دنیا کمانے سے خدا تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، لیکن دنیا کو دین پر مقدم کرنے سے منع فرماتا ہے۔ اور یہ تو ہم اپنے عہد میں، ہر عہد میں یہ کہتے ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا یا مقدم رکھوں گی، عورتیں یہ عہد کرتی ہیں، لیکن کتنے ہیں جو اس عہد کا پاس کرتے ہیں، اسے ہمیشہ اپنے دل میں رکھتے ہیں؟ اور پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بعض باتوں سے بچنا، اور پھر یہ بھی ہے اس کا مطلب کہ اپنے معاملے خدا تعالیٰ پر چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصود بنانا، نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کرنا۔ اب دیکھیں، صرف اس ایک لفظ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے لیے اصلاح کے تمام پہلو بیان کر دیے۔ اگر ہم اس ایک لفظ کی گہرائی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور دین و آخرت بھی سنور جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا اور اپنے مال کو ضائع کر دینے سے بھی زہد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیاوی جھمیلوں سے فرار حاصل کر کے جنگل میں چلا جاتا ہے، رشتوں کے حقوق سے بچتا ہے، تو یہ بھی زہد کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں رہتے ہوئے جذبات کی قربانی خدا تعالیٰ کی خاطر کی جائے، یہ زہد ہے۔ اگر کوئی حق چھوڑنا بھی ہے تو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑا جائے، یہ زہد ہے۔ دنیا کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں روک نہ بننے دیا جائے، یہ زہد ہے۔ دولت کو دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا اور حقوق العباد کے لیے خرچ کرنا، یہ زہد ہے۔ بس دولت کمانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس میں ہر ایک کا حق رکھنا اور اسے ادا کرنا ایک مومن کے لیے شرط رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خرچ کی یہ حالت ہمیں بہت سے احمدیوں میں نظر آتی ہے آج بھی۔ بس یہ وہ زہد ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق۔
اور جلسے کے مقاصد میں بھی اسے شامل فرمایا۔ اگر یہی ایک بات ہم حقیقت میں پیدا ہو جائے تو ایک انقلاب ہم اپنی زندگیوں میں بھی لا سکتے ہیں اور اپنے ماحول میں بھی لا سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دین اور دنیا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے سوائے اس حالت کے جب خدا چاہے تو کسی شخص کی فطرت کو ایسا سعید بنائے کہ وہ دنیا کے کاروبار میں پڑھ کر بھی اپنے دین کو مقدم رکھے۔ ایسے شخص بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو پھر ہی دین کو دنیا پر انسان مقدم رکھ سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جھکنا ضروری ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں، چنانچہ ایک شخص کا ذکر تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص ہزارہ روپے کا لین دین کرنے میں مصروف تھا۔ ایک ولی اللہ نے اس کو دیکھا اور کشفی نگاہ اس پر ڈالی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا دل، یعنی اس کاروبار کرنے والے کا دل، باوجود اس قدر لین دین روپیہ کے خدا تعالیٰ سے ایک دم غافل نہ تھا۔ ایسے ہی آدمیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کوئی تجارت اور خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی۔ اور انسان کا کمال بھی یہی ہے کہ دنیاوی کاروبار میں بھی مصروفیت رکھے اور پھر خدا کو بھی نہ بھولے۔ وہ ٹٹو کس کام کا ہے جو بر وقت بوجھ دلانے کے بیٹھ جاتا ہے اور جب خالی ہو تو خوب چلتا ہے؟ وہ قابل تعریف نہیں۔ وہ فقیر جو دنیاوی کاموں سے گھبرا کر گوشہ نشین بن جاتا ہے، وہ ایک کمزوری دکھلاتا ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں۔ ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ عورتوں کو اور بال بچوں کو ترک کر دو اور دنیاوی کاروبار کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنی ملازمت کے فرائض ادا کرے اور تاجر اپنی تجارت کے کاروبار کو پورا کرے، لیکن دین کو مقدم رکھے۔ بس دنیا میں رہتے ہوئے دین کو مقدم کرنے والے ہم بنیں گے تو تبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش اور آپ کی توقعات کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، خلاصہ یہ کہ زہد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا ضروری ہے، لغویات کو رد کرنا ضروری ہے، بد اخلاقی سے رکنا اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا یہ زہد ہے، رنجشوں کو دور کر کے صلح کی بنیاد ڈالنا یہ زہد ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینا یہ زہد ہے۔ یہ مختصر میں نے زہد کے متعلق بتایا ہے۔ اس کی مزید تفصیل میں جائیں تو مزید نیکی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ کے مقاصد میں سے یہ ایک عظیم مقصد بیان فرمایا۔ جیسا کہ میں نے کہا، اگر ہم یہ باتیں اپنے اندر پیدا کریں تو ایک روحانی انقلاب پیدا کرنے والے ہوں گے۔ باقی باتیں جو آپ نے بیان فرمائیں وہ زہد کی مزید تفسیر ہے۔ فرمایا ایک مقصد جلسے کا تقوی پیدا کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک مسئلہ فرمایا کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے۔ ابھی نظر میں بھی پڑھا گیا یہ شعر، تو اس پر الہام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ تقوی کی طرف توجہ دلائی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو قرآن کی حکومت دنیا میں قائم کرنے آئے تھے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ماننے والوں کو بتا دو کہ نیکی کی جڑ کو پکڑ لو جو تقوی ہے، تو پھر خدا ملے گا اور دنیا بھی مل جائے گی۔ اگر صرف دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے تو شاید دنیا کا عارضی فائدہ تو حاصل کر لو، لیکن خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں کافی نہیں۔ اگر تقوی کی شرط پوری نہیں، خدا تعالیٰ کا خوف اور اس سے محبت کے لوازمات پورے نہیں ہوتے، جب یہ ہوگا تو پھر ہی حقیقی نمازیں بھی ہوں گی۔ جس شدت سے ہم ضرورت کے وقت، ذاتی ضرورت کے وقت، دنیاوی ضرورت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس شدت سے دینی بہتری کے لیے، اپنے اندر روحانیت پیدا کرنے کے لیے، تقوی میں بڑھنے کے لیے دعا نہیں کرتے، تو پھر ایسی نمازوں اور دعاؤں کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتے۔ بس ہمیں اس لحاظ سے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔
اگر ہم یہ جائزے لیں گے تو تبھی ہم اپنے مقصد کو پانے والے ہوں گے، اور جماعتی لحاظ سے بھی اس شر سے محفوظ رہیں گے جو مخالفین ہمارے خلاف اکثر پھیلاتے رہتے ہیں۔ کہنے کو تو مخالفین بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اور پاکستان میں مخالفین کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا حق صرف ہمیں ہے، احمدی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ان مخالفین کی نیتوں میں فطور ہے، تقویٰ سے آ رہی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک تو ایسے لوگوں کی باتیں قبول نہیں ہوتی جو ظلم کرنے والے ہیں اور ظلم پھیلانے والے ہیں اور ظلم کی تعلیم دینے والے ہیں، جو کلمہ گوؤں کو قتل کے فتوے دینے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ بس ایسے لوگ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق اپنی آخرت برباد کرنے والے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں۔ بس جب ایسے لوگوں کے نمونے ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں مزید اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہوئے تقویٰ میں بڑھنے اور ایمانوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی ہماری نمازیں بھی مقبول ہوں گی اور تبھی ہم اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ہمیشہ حقیقی نیکی کی تلاش میں رہیں اور اسے بجا لانے کی کوشش کرتے رہیں، وہ نیکی جو ایک حقیقی مومن کا خاصہ ہے، وہ نیکی جو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور کیے گئے رکوع و سجود سے ملتی ہے، وہ نیکی جس میں اخلاص اور سوز و گداز ہے اور اس سوز و گداز سے کیے گئے رکوع و سجود ہوں، وہ نیکی جو ہمارے صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زبانوں کو ترک کرنے والا بنانے والی ہو، وہ نیکی جس میں عبادت کے اعلیٰ معیار ہم حاصل کرنے والے ہوں، وہ نیکی جس میں نفس کی ملونی نہ ہو، وہ نیکی جس میں حقیقی رنگ میں حقوق العباد ادا کرنے کا جوش ہو، ان سے ہمدردی اور محبت کا جذبہ ہو، تقویٰ پر چلتے ہوئے غریبوں، یتیموں اور بے کسوں کی محبت میں ترقی کرنے والے ہوں۔ اور یہ سب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان باللہ میں ترقی کرو، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں ترقی کرو گے تو چیزیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہوگا تو برائیوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی طرف بھی انسان توجہ کرے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے پھر یوم آخرت پر ایمان ہے، یہ کبھی ہوگا تو برائیوں سے بچنے کی طرف بھی توجہ ہوگی، کیونکہ یہی بات آخرت کے انجام کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اگر یہ توجہ قائم رہے گی اور اسے سمجھنے کی طرف توجہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بھی پتہ چلے گا، اور اس پر عمل کر کے انسان پھر تقویٰ میں بڑھتا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ صرف بیعت کر لینا اور کہہ دینا کہ الحمدللہ ہم احمدی مسلمان ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے والے ہیں، کافی نہیں۔ بس ان جلسے کے دنوں میں ہر ایک کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کس حد تک ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ جلسہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے اور کیا انقلابی تبدیلی ہے جو ہم اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری نمازوں اور عبادتوں کے معیار بلند ہوئے ہیں؟ کیا ہماری توجہ اب نماز کے دوران خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کا معیار پہلے سے بلند ہوا ہے؟ حقوق العباد کی ادائیگی کا معیار پہلے سے بلند ہوا ہے؟ کیا ہمیں اپنے عہد پورا کرنے کی توجہ پہلے سے بڑھ کر ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے عہدوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ بس جیسا کہ میں نے کہا ہے، ہم دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کرتے ہیں، تو اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا جب اللہ تعالیٰ ہمارے سے ہمارے عہد کے بارے میں پوچھے تو ہم اس کا مثبت جواب دے سکیں گے کہ ہاں ہم نے اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی، یا ادھر ادھر کے بہانے تلاش کریں گے؟ پھر آپس کے معاہدات میں عہد ہیں، انہیں بھی پورا کرنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ یہ احکام تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کو اس توجہ اور نیت سے پڑھیں گے کہ اس پر عمل کرنا ہی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تبھی ہم حقیقی ایمان لانے والے اور تقویٰ پر چلنے والے کہلا سکتے ہیں۔ پھر تقویٰ پر چلنے والے کے لیے ملکی قانون کی پاسداری بھی ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ٹکرائے
جیسا کہ پاکستان میں احمدیوں کو نماز قرآن پڑھنے سے روکنے کا حکم ہے، مناسک دین ادا نہ کرنے کا حکم ہے قانون میں، دین کے بارے میں حکومتوں کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ملکی قانون پر عمل کرنا اور ملک سے وفا کا عہد ہے جسے ہر احمدی کو پورا کرنا چاہیے۔ بہرحال ہر بات جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلانے والی اور اس کی مخلوق کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلانے والی ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ پر عمل کرنا ہر احمدی مسلمان کا فرض ہے۔ پھر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مقصد نرم دلی پیدا کرنا فرمایا ہے، اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں آ کر پھر اس بارے میں اپنی اصلاح نہیں کی تو یہاں آنا بے مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری انہیں دی ہے جن کے بارے میں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ یہ لوگ غصہ کو دبانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ بس غصہ دبانا اور معاف کرنا ایک بہت بڑا وصف ہے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں رنجشیں ہیں اور ایک دوسرے کی باتوں سے دل غصے سے بھرے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس ماحول میں آ کر اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر غور کریں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے مطابق دلوں میں نرمی اور عاجزی پیدا کریں، صلح کی بنیاد ڈالیں، اور اس ماحول کو بھی اور بعد میں اپنی زندگیوں میں جہاں بھی وہ جائیں، جہاں بھی وہ رہیں، اس ماحول کو بھی وہ ماحول بنائیں جو اسلامی معاشرے کا حقیقی نمونہ ہے۔ اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنیں گے۔ معاف کرنے کا خلق اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خواہش نہ رکھتا ہو؟ بس جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کسی بھی قسم کی رنجشیں ہیں، وہ ان دنوں کو معافی کے دن بنا کر رنجشوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور سچے دل سے ایک دوسرے کو معاف کر کے سب قدورتیں دور کریں، تب بھی ایک خوبصورت اسلامی معاشرے کو ہم قائم کر سکتے ہیں۔ ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ صرف رنجشیں دور کرنے کا ہی حکم نہیں ہے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ اس سے بھی آگے قدم بڑھاؤ اور احسان کا سلوک کرو۔ جب احسان کا سلوک ہوگا تو دوسرے کے دل میں بھی شرمندگی کے ساتھ حقیقی معافی کا خیال پیدا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پیدا کرنے کے لیے ایک علاج ایک دوسرے کو تحفے دینے کا بھی بتایا ہے، بس اسے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ غیر لوگ جو احمدی نہیں ہیں ہم سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور اکثر دفعہ کہتے ہیں کہ ہم میں یعنی جماعت احمدیہ کے افراد میں ایک بھائی چارہ ہے اور ڈسپلن ہے۔ اس اثر کو ہر احمدی کو حقیقی زندگی میں قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف یہ دکھاوا دوسروں کے سامنے نہ ہو، بلکہ حقیقت میں ہماری زندگیوں کا یہ حصہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر جب ہم غصے کا گھونٹ پی لیتے ہیں اور بدلہ نہیں لیتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ کسی اور چیز کا نہیں۔ بس یہ ہے وہ معیار کہ خدا تعالیٰ کی خاطر ہم نے اپنی ذاتی رنجشوں کو دور کرنا ہے، پھر وہ ثواب ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو کر اس کے فضلوں کا وارث بناتا ہے۔ پھر خوش قسمت ہیں وہ جو اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں گے، ورنہ دلوں کی سختی آہستہ آہستہ نرم دلی کو بالکل ختم کر دیتی ہے، اور وہ نمونہ ہم قائم نہیں کر سکتے جس کے قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اس خلق کے معیار بڑھانے کی اس جلسے میں کوشش کرو، تبھی تم اس کے مقصد کو پورا کرنے والے بنو گے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسے پر آنے کا ایک مقصد آپس میں محبت و مواخات کا پیدا ہونا بتایا۔ مومنوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحماء و بینہم، کہ آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے ہیں۔ جب ہر ایک اس کا اظہار کر رہا ہوگا تو لازمی نتیجہ نکلے گا کہ محبت اور پیار بڑھے گا، بھائی چارے کی فضا قائم ہوگی، اور انتظامیہ کے سامنے بھی جو جھگڑے پیش ہوتے ہیں وہ اگر ختم نہیں ہوتے تو
تو نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے۔ اور یہ معاشرہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسلام کی تعلیم کی روشنی میں قائم کرنے آئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال اور میری عظمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج جب کہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا۔ کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ جو اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وارث بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے آتے ہیں۔ پھر جس بات کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے وہ ہے عاجزی کا خلق۔ اس خلق کا اظہار بھی اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں سے واسطہ ہو۔ کہنے کو تو بہت لوگ ملتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب اپنے مفاد سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو عاجزی پیچھے رہ جاتی ہے اور بڑائی اور تکبر سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو عباد الرحمن کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ عاجز ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ فرماتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جواباً کہتے ہیں سلام۔ پس مومن ہر حالت میں عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ہر ایسی جگہ جہاں جذبات کو انگیخت کیا جائے، جہاں بڑائی بیان کر کے مقابلے کی صورت پیدا کی جائے، وہاں عاجز لوگ سلام کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ تکبر دکھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے جاہل ٹھہرایا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک مقابلے سے انکار کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا، تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ بس یہ وہ معیار ہے جسے ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور معاشرے میں نیک نمونہ قائم کر کے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوشش ہو کہ حکمت اور نرمی سے اصلاح کی جائے۔ یہ تکبر اور بڑائی کے اظہار ہیں جو جھگڑوں کو بڑھاتے ہیں۔ بس تم رحمان خدا کے بندے بن کر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو جذب کرنے والے بنانے کی کوشش کرو، اور یہ چیز معاشرے میں امن و سلامتی کی بنیاد ہے۔ معاشرے میں ہر طرح کے سکون تکبر کی وجہ سے، جھوٹی اناؤں کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں۔ آج دنیا جس فساد میں مبتلا ہے، ملک پر چڑھائی کر رہے ہیں، اس کی وجہ اپنی بڑائی اور برتری ثابت کرنا ہی ہے۔ جب تکبر پیدا ہوتا ہے تو پھر دوسرے کے حق مارنے میں بھی یہ لوگ بڑھتے ہیں۔ یہی آج کل ان بڑی طاقتوں کا حال ہے، اور یہی چیز دنیا کو عالمی جنگ کی طرف لے جا رہی ہے۔ بس ان دنوں میں جہاں یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، یعنی عاجزی کی اور تکبر سے بچنے کی، وہاں دنیا کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل دے اور اپنی انا کی خاطر دنیا کو تباہ نہ کریں۔ انسان کی حیثیت کچھ نہیں، لیکن سمجھتا ہے کہ میرے پاس تھوڑی سی جو طاقت آ گئی ہے تو میں سب کچھ بن گیا، اور دوسرے کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ ہمیں عاجزی کی تلقین کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید کہ اس سے دخل ہو دارالوصال میں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر عاجزی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تکبر دنیا داروں کا شیوا ہے، اور ہم نے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے کی ہے۔ بس اس اہم بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ پھر سچائی کی اور راستے کی تعلیم ہے، اس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے، اور یہ حقیقی مومن اور احمدی مسلمان کا خاصہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جس قدر راستے کے التزام کے لیے قرآن شریف میں تاکید ہے، میں ہرگز نہیں باور کر سکتا کہ انجیل میں اس کا عشر اشیر بھی تاکید ہو۔ بس ایک مومن کا شیوا راست بازی ہے، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے مفاد حاصل کرنا دنیا دار کا کام ہے۔ بس ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سچائی کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والے ہیں،
اگر ہم یہ معیار حاصل کر لیں تو ہمارے گھروں کے مسائل بھی ختم ہو جائیں اور معاشرے کی لڑائیوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں۔ رشتوں میں دراڑیں بھی سچائی میں کمی کی وجہ سے ہی پڑتی ہیں۔ بس اس بات پر ہر ایک کو بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دین کو دنیا پر مقدم کرو اور دینی مہمات کے لیے ایک جوش اور سرگرمی دکھاؤ۔ اگر پہلے بیان کیے گئے اوصاف انسان میں پیدا ہو جائیں تو دین تو خود بخود دنیا پر مقدم ہو جاتا ہے، اور جب یہ ہوگا تو پھر ہی ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے والے ہو سکتے ہیں، پھر ہی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے دنیا کو لانے والے بن سکتے ہیں، پھر ہی ہم خدا تعالیٰ کی حکومت دنیا میں قائم کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارے قول اور فعل کا تضاد ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے محروم کر دے گا۔ ہم نام کے بیعت کرنے والوں میں شامل ہوں گے، ہمارے عمل اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ بس ہم نے اگر بیعت کا حق ادا کرنا ہے تو ہمیں اپنے اندر عملی تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی، بندے کو خدا تعالیٰ کی پہچان کروانے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک کرنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے اور دنیا کو اسلام کی حقیقی تعلیم سے روشناس کروانے کے لیے ہر احمدی کو اپنی تمام تر استعدادیں اور صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے اپنے اندر ایک خاص تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، اپنی حالتوں کو بدلتے ہوئے ایک نئے عزم کے ساتھ دنیا کو اسلام کا خوبصورت پیغام پہنچانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جہاں اپنے لیے دعاؤں کی طرف توجہ دینی ہوگی، وہاں دنیا کی اصلاح کے لیے بھی دعائیں کرنی ہوں گی۔ جب ہمارے مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں کی دعائیں ایک درد کے ساتھ عرش تک جائیں گی، تب ہی ہم دنیا میں انقلاب لانے والے بن سکیں گے، تب ہی ہم دشمن کے مخالفانہ حملوں اور گھٹیا حملوں سے بچ سکیں گے، فتوحات کے نظارے ہم دیکھیں گے۔ بس یہ بہت بڑا کام ہے جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے توقع کی ہے۔ اگر ہم خود ہی زہد و تقویٰ سے دور ہیں، اگر ہمارے اندر اعلیٰ اخلاق نہیں ہیں، اگر ہم میں وہ درد پیدا نہیں ہو رہا جس سے ہم تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں، تو پھر ہم اپنے عہد بیعت کو بھی ادا نہیں کر رہے، بس اور اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ بس اس جلسے میں اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو ہمیں ان مقاصد کے حاصل کرنے والا بنائے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جلسہ ایک معصیت اور طریقہ ضلالت ہے اور بدعت شنیعہ ہے۔ بڑے سخت الفاظ میں آپ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ بس اپنے عملی حالتوں کی بہتری کے لیے بہت دعا اور کوشش کی ضرورت ہے، ورنہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جلسہ فائدہ مند نہیں ہے بلکہ گمراہی ہے۔ بس کتنے سخت الفاظ ہیں یہ، اور فرمایا یہ جلسہ ایک بدعت ہے۔ پہلے تھوڑی بدعات ہیں جو دنیا میں رائج ہو چکی ہیں جو ایک اور کا اضافہ کر دیا جائے جلسے کی صورت میں۔ بس ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس جلسے کو ہم برکات کا ذریعہ بنائیں، نہ کہ گمراہی کا، نہ کہ بدعات کو پھیلانے کا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے کا۔ اسے دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنائیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ۔ اور یہ عہد کریں اور اس کے لیے ان دنوں میں دعائیں بھی کریں کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دنیا میں خدا تعالیٰ کی حکومت قائم نہ کر دیں، شیطان اور شیطان کے چیلوں کا خاتمہ نہ کر دیں، دنیا کو گمراہی سے نہ نکال دیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن ہماری نیت اگر نیک ہے، ہم نے اپنی حالتوں کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ بس دنیا کے ہر کونے میں بیٹھے ہوئے ہر احمدی کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ اس کے حصول کے لیے ہم نے اپنے وسائل کے مطابق جو کوششیں کرنی ہے اور اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور خاص تضرع اور زاری کرنی ہے۔ ان دنوں میں درود بھی بہت پڑھیں، اللہ تعالیٰ
ہمیں ان نیک مقاصد کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اور ہم حقیقی معنوں میں اپنے اندر ایک پاک تبدیلی کا اظہار کرنے والے بن جائیں اور دنیا کے لیے ایک نمونہ بن جائیں۔ ان دنوں میں مظلوم فلسطینیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جلد آسانیاں پیدا فرمائے۔ پاکستان کے مظلوم احمدیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں جنہیں اللہ جلسوں سے محروم کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جلد ان کے لیے بھی آزادی اور آسانی کے سامان پیدا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ۔ اسلام احمدیت، اسلام احمدیت۔ غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس۔ حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین۔ جلسہ سالانہ UK جماعت احمدیہ عالمگیر۔